اچھا، اور اس تو بعد میچ یک طرفہ ہو گیا. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کھانے کی چیزیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جاتی عمرہ اور صفحے ماتم بچ گیا. جسے یوسف رضا گیلانی بنیا صفحہ ماتم بچ گیا. اور اللہ دے بندیا تینوں 3 دن 4 دن پہلے خبر دیتی اے جس نے سنجرانی چیئرمین سینٹ بن سی انہاں صفحے ماتم بچ جاسی. منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کھانے کی چیزیں میز پر لگیاں رہ گئیں. جاتی عمرہ صفحے ماتم بچ گیا. مریم نواز کو اور فضل الرحمان کو چکولے پانی بھائی انہیں چکولے آئے اور مریم نواز بھی بلاول پہ اور پیپل پارٹی پر اور بلاول کے باپ پر خوب اپنے نیشتر چلائے. داڑھی چنگا ایک زرداری سب تے پاری. اور مریم آخری اس طرح تو اسی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس طرح تو اسی بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں. اساں تے ساری زندگی اساں تے اس نو حکومت کرنی نہیں سی دینی عمران ساڈی ملکیت ساڈی ہے. ہاں بلاول اور پیپل پارٹی یہ اور بلاول کے باپ پر خوب نیشتر چلائے اور یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا باپ سلیکٹڈ ہے, اس لیے اس نے یوسف رضا گیلانی کو حکومت سے سلیکٹ کروا لیا. ہاں تیرا پیو بھی سلیکٹڈ ہے, بلاول تو بھی سلیکٹڈ ہے. میں ہی آختا تھا ماں کی پرچی آئی سپر سلیکٹ ہویا. ماں کی پرچی ہاں چیئرمین واسطے پیو جی زرداری واسطے اور نال کہ نام سے پتہ کیڑا چیئرمین ادی پرچی آئی. دو پتر اس دی پرچی پر بے نظیر دی پرچی ہوتے وہ سلیکٹ ہوئے. تمہارے اندر کوئی کوالٹی نہیں کہ تم اپوزیشن کر سکو. سلیکٹڈ ہو کبھی بھی حکومت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دے سکتے. تم عمران خان سے اس کی حکومت سے مل چکے ہو. تم پہلے ہی سے ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے. بلاول نو مریم آخدی تو میاں سارے میرے خواجہ احسن اقبال رانا ثناء اللہ سید رفیق سارے مینو آختے سے اے بلاول کو لو بچے ہو, بلاول زرداری کو لو بچے ہو. اس پیچھے اس دے پیولا آتے ایک کدی تواڈے قابو نہیں آن لگا. ایک کوئی ایسا کام کر جاسی کہ تو حقی پکی رہ جاسے. تواڈی باڈی اندر این شورا کبوسی تینوں سمجھ لگ جاسی. انہیں کمال کر سٹی سودا ادھر چلیا رہ گیا, معاملات ادھر چلے رہ گئے, ممبر ادھر بیٹھے ادھر رہ گئے, دعوتاں کھاندے پے. انہیں نہ کہانی اور پا لی, 1 منٹ بھی نہیں لگے انہیں ساری کہانی سیدھی کر لی. ایک منٹ نہیں لگے, ایک منٹ نہیں لگے. انہوں نے تو تیاری کر کے رکھی سی, ممبر سارے بٹھائے ہوئے سن کہ اپنے فضل الرحمان والے بھی دوسرے طریقے سارے پورے جڑے انہوں نے ممبر سے وہ برابر بیٹھے ہوئے سن. اس کے بعد انہوں نے آن کے پیش کر کے اس کو اپوزیشن لیڈر بنانا یہ بڑھا کے انہوں نے فالٹ اعلان کر دیتا. السلام علیکم جناب, یہ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی ہمارے ہیں. جڑی عرض کردہ پیاسا ہوئے گی کہ تم عمران خان سے اور اس کی حکومت سے مل چکے ہو. تم پہلے ہی سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو. تمہیں پہلے سے ہی عمران خان کے لیے کام کر رہے ہو, اسی لیے تم نے استعفے نہیں دیے. تمہاری پارٹی کی کیا جرت وہ استعفے نہ دے. تم اندر لے خانہ شروع سے ہی عمران خان سے ملے ہوئے ہو. میری پارٹی کے ہر کنٹیکٹ نے, جو میری پارٹی کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں اور جتنے بھی لیڈران ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ بلاول سے بچ کر چلنا ہے. یہ باپ زرداری سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں چلتا. اور اب دیکھ لینا یہی زرداری نے اگر تمہاری پیٹھ میں چھرا نہ کھبویا یا کہیں مرتبہ تمہارے باپ نواز شریف کی پیٹھ میں بھی چھرا کھبو چکا ہے. یہ اس لیے نون لیگ ہمارے قریب آئی. یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے, افتخار محمد چودھری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے
اور نواز شریف کالا کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالت پہنچ گئے تھے اور یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے کے لیے سنا ہے کہ جج اٹھ کر اندر چلے گئے، 3 سیکنڈ کے 4 سیکنڈ کی سزا دے کر اندر چلے گئے اور یوسف رضا گیلانی وہاں کھڑے رہے سزا کے طور پر۔ یہ تاریخ میں پوری دنیا میں یہ دوسری سزا تھی۔ نواز شریف یوسف رضا گیلانی کی پیٹھ میں، خاص کر کے زرداری کی پیٹھ میں بہت بڑا چھرا کھپویا۔ جڑیاں مچھلیاں پکڑنے والی جڑی کنڈی نہیں ہوتی، مچھلیاں پکڑنے والی کنڈی سے زبان کھینچ کر باہر لانے کی کوشش بھی کی گئی۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سب چینل اس چیز کے گواہ ہیں۔ اور بند معاہدہ بھی ہوا تھا، آخر زرداری نے توڑ دیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا کیا ہے تو آگے سے جواب ملا، یہ کوئی قرآنی معاہدہ تو نہیں، یا یہ کوئی صحیفہ تو نہیں، معاہدے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ پھر منشا جمہوریت برطانیہ میں ہوا اور نواز شریف بے نظیر دونوں نے دستخط کیے اور وہ بھی ٹوٹ گیا۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی ہوں گے۔ یہ خبر میں جولائی 2020 پیر پنجر یوٹیوب چینل پر سنجرانی کے حوالے سے سی ڈی چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بننے کے بعد پی ڈی ایم کے اندر سے سیاسی جنازہ نکلے گا۔ وہ ماشاءاللہ 26 مارچ کو جب یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر سینٹ منتخب ہوئے تو جاتی عمرہ سے جمعے بمع فضل رحمان کئی جنازے نکلے جو دعوت پر اکٹھے ہوئے تھے۔ 24 ستمبر 2014 کو روزنامہ خبریں اسلام آباد اور راولپنڈی میں پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں شائع ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر 3 پر عدلیہ نواز شریف زرداری کی سیاست کا خاتمہ کر دے گی، فوج تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرے گی، عدلیہ چونکا دینے والے فیصلے دے گی۔ 17 اگست 1988 والا سانیہ پھر دکھائی دے رہا ہے۔ اب قبر ایک ہے اور جنازے 4 ہیں۔ یقین سے کہتا ہوں عمران خان ججز اور مولانا فضل رحمان اور مولانا نامور سیاسی علماء اور مریم نواز آصف زرداری اور بلاول زرداری اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں۔ جب بھی پاک بھارت مذاکرات میز پر آتے ہیں دشمن اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ اب بھی پاک بھارت مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور یوں دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان نیندر مودی اپریل سے جون تک ایک بڑے ملک میں بڑا فنکشن میں آمنے سامنے اور ہاتھ جوڑی بھی ہوگی اور گلے بھی ملیں گے، اور یوں دکھائی دے رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے 370 اور خالصتان کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔